کیوں بے اثر ہے فریاد میری، گر تو کہے گا بیکار ہوں میں بھی کہوں گا غفار ہے تو، تیرے سوا اب کون ہے میرا، بیچارہ بے بس بندہ ہوں تیرا، اے میرے مالک اے عرش والے، جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے۔ آپ کونین کی ہے جان رسول عربی، دو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی، آپ بھولے نا کبھی ہم سے یاد ہے آپ کے احسان رسول عربی، دو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی، یاد طیبہ کی کلیجے سے لگی رہتی ہے، زندگی کا ہے سامان رسول عربی، دو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی، آپ سے رابطے محبت میں عجب لذت ہے، زندگی کا ہے سامان رسول عربی، دو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی، آپ کی ذات مقدس بھی ہے مکرم بھی، آپ ہیں صاحب قرآن رسول عربی، دو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی، فخر ہے آپ کی امت میں ہوئے ہم پیدا، آپ نبیوں کے ہیں سلطان رسول عربی، آپ کونین کی ہے جان رسول عربی، دو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی۔ السلام علیکم، آپ سب سے گزارش ہے کہ بیٹھ کر جلسہ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ رازق ہے دو جہاں کا رزاق نام تیرا، چھایا ہوا ہے ہر سو بے شک نظام تیرا، کیڑے کو بھی غذا تو پتل میں دے رہا ہے، کیڑے کو بھی غذا تو پتل میں دے رہا
ہے عیب ہر کسی میں بے عیب ایک تو ہے عیب ہر کسی میں بے عیب ایک تو ہے نقطہ یہ جانتا ہے ہر خاص و عام تیرا رازق ہے دو جہاں کا رزاق نام تیرا جنوں بشر میں یا رب ہر لمحہ روز و شب میں جنوں بشر میں یا رب ہر لمحہ روز و شب میں ہوتا ہے ذکر یا رب ہر صبح و شام تیرا رازق ہے دو جہاں کا رزاق نام تیرا عالم بھلا کیا تیری حمد و ثنا کرے گا عالم بھلا کیا تیری حمد و ثنا کرے گا ہے پاک ذات تیری اعلیٰ مقام تیرا رازق ہے دو جہاں کا رزاق نام تیرا چھایا ہوا ہے ہر سو بے شک نظام تیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی مدرسہ دینیات کے انتظامیہ، طلبہ و سرپرست حضرات، آپ سبھی کا اس سالانہ جلسے میں پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ آپ سبھی حضرات جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں برائے کرم اپنی نشستیں لیں۔ جس طرح روزہ رکھنے کے بعد افطار کے وقت جب سبھی بیٹھتے ہیں اور روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے، جو خوشی میسر ہوتی ہے اس وقت، وہ خوشی ان طلبہ کو ہو رہی ہے کہ ایک سال پوری محنت کے بعد اب یہ اپنے کردار اور جو سبق انہوں نے سیکھا ہے اسے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ چونکہ فطرت ہے، جس چیز کی ستائش کی جاتی ہے، جس چیز کو سراہا جاتا ہے، وہ چیز کھلتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ یہ طلبہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے خواہش مند ہے۔ اس پروگرام کی خاص بات یہ ہوگی انشاءاللہ نظامت سے لے کے آخر تک یہ طلبہ اپنے پروگرام کو پیش کریں گے۔ یہ طلبہ بس تیار ہے اور آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ بنا کسی جھجک کے برائے کرم اس جلسے میں تشریف لا کر اس پروگرام کو کامیاب بنائیں۔ یہ جلسے کے اندر دو چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ایک تو وقفہ ہے جو مغرب کی نماز کے لیے ہوگا اور انشاءاللہ عشاء کے لیے۔ تو آپ کیونکہ یہ سارے جلسے میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ طلبہ کی طرف سے ہیں اور بہت زیادہ ہیں، اس لیے مجبوری کے تحت پروگرام کم نہ کرتے ہوئے وقت بڑھا دیا گیا ہے۔ یعنی یہ پروگرام عصر سے شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ وقت مقررہ پر ختم ہوگا۔ وقت شروع ہونے والا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں، شاید صرف 1 منٹ میں اب یہ پروگرام شروع ہوگا۔ یہ جو نعتیں اور ہم بچوں نے پڑھی، یہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پڑھی۔ اب پروگرام تھوڑی دیر میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ دم بخود ہو کر اسے ضرور سماعت فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔ اس پروگرام کے اندر جو بھی چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں وہ اس دینیات مدرسے کی جو کتاب ہے اس کے اندر ہی سے پیش کی جا رہی ہے، یعنی جو ان کا نصاب ہے اسی میں سے پیش ہوگی۔ تو انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے بغور سماعت فرمائیں۔
السلام علیکم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. میں مدنی مدرسہ دینیات کے طلبہ طالبات، سرپرست حضرات اور منتظمین کی طرف سے پہلے تعلیمی جلسے میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں. آپ سبھی کا اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے صرف کرنے کا بہت بہت شکریہ. محترم سامعین، اس جلسے کی فکر دینی ہے اور یہ ہم سب کا اسی سبب سے جمع ہونا ہے. اللہ کے نزدیک قرب کا ذریعہ، باعث ثواب اور مغفرت کا سبب ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ حشر کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور سورج سوا نیزے پر ہوگا تو کچھ لوگ عرش کے سایوں میں مشک کے ٹیلوں پر سیر کر رہے ہوں گے، اور وہ ہوں گے جو مختلف خاندانوں اور مختلف قبیلوں سے ہوں گے اور دنیا میں صرف اللہ کے لیے ملتے ہوں گے اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہوں گے. اللہ ہم سب کو بہتر جزا عطا فرمائے. آئیے حاضرین، اب تاخیر نہ کرتے ہوئے اس جلسے کا آغاز اس رب قدیر کے کلام سے شروع کریں گے کہ جس کی برکت آج سارے عالم میں روشنی پھیلی ہے. میں ابراہیم فرید الدین سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آیت قرآنیہ پڑھ کر اس جلسے کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ، بہت اچھا بھائی. بڑی عمدی لہجے اور آواز میں بہترین مخرج کے ساتھ قرآن پڑھ کر ہم سب کو محسوس کیا. اللہ انہیں مزید ترقی عطا فرمائے
اور ہم سب کو صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آپ کے سامنے حمد تبارک و تعالی سنانے جا رہے ہیں طالب علم محمد زبیر خان، آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں، یا خدا ابرو رکھ میری تو، یا خدا ابرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت، تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر، تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہا ہوں، اپنے مالک کا میں نام لے کر، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں، میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کہہ کے میں نے پکارا، میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کہہ کے میں نے پکارا، مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا، مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا، بس یہی التجا کر رہا ہوں، اپنے مالک کا میں نام لے کر، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں، آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری، آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری، سب کو حاجی بنا دے تو مولا، سب کو حاجی بنا دے تو مولا، میں تڑپ کر دعا کر رہا ہوں، اپنے مالک کا میں نام لے کر، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں، یا خدا ابرو رکھ میری تو، یا خدا ابرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، بڑی اچھی آواز اور بہت ہی جذبے کے ساتھ آپ نے یہ حمد پڑھی۔ بے شک ہم کیا، ہماری بساط کیا، اللہ عز و جل خود فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کے قلم بنا دیے جائے، اور تمام سمندر کو سیاہی بنا دی جائے، اور تمام انسان اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرے تو قلم ٹوٹ جائیں گے اور سیاہی سوکھ جائے گی، لیکن اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ محترم سامعین، بے شک دو ذات ہی ایسی ہے کہ اگر وہ خود اپنی تعریف کرے تو درست ہے اور وہ قابل قبول ہے، ایک ذات اللہ کی اور دوسری سروے کائنات تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، نبی الانبیاء، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جب بات آقا کی آ ہی گئی تو چلیے ہم نعت سننے کے لیے آواز دیتے ہیں انزیلہ زینب اور ان کے ساتھیوں کو کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش کرے۔ ہلو
हेलो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का दुलारा प्यारा नबी हमारा, अनवार का मनारा प्यारा नबी हमारा, ईमान की रोशनी से दिल में किया उजाला, जन्नत की राह दिखाई, तोहफा दिया निराला, बंदों को जब बुलाया खुदा के एक दर पर, जख्मी हुआ बदन भी खाई है चोट सर पर, पेवंद की कबा थी बड़ा अमाम सर पर, बिस्तर भी टाट का था कच्चा मकान बसेरा, अल्लाह का दुलारा प्यारा नबी हमारा, अनवार का मनारा प्यारा नबी हमारा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि न कोई आप जैसा होगा न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा था। ज़मीनों आसमान में कोई भी मिसाल न मिली। मोहतरम सामाईन, अब आपके सामने दीन की अहमियत पर छोटी सी तकरीर करने आ रहे हैं मुबश्शिरा फरीद खान। बगौर समात फरमाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन की अहमियत, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों और दोस्तों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि जिसने हमें मुसलमान बनाया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और सबसे प्यारा और आसान दीन हमको दिया, जिसके ज़रिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर गुजार सकते हैं। अगर हम दीन पर चलेंगे तो उसके बदले में हमको दुनिया की अच्छी ज़िंदगी और हमेशा हमेशा की जन्नत मिलेगी। अल्लाह हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला हमारे अंदर दीन की अहमियत पैदा फरमाए। मोहतरम हजरात, आइए हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अमल करके, जो ये समझाता है कि अपने रब को बेहतरीन नामों से पुकारो, मैं अस्माए हुस्ना के लिए तालिबात को आवाज़ दूंगा कि वो अस्माए हुस्ना पढ़कर सुनाए। बगौर समात फरमाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्माए हुस्ना हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, अर्रहमानुर
بہت خوب محترم سامعین، یہ تو چند نام تھے جتنا ان کے کورس میں تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مکمل اسماء حسنہ کو یاد کیا اور اس کا ورد کیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اب اس مدرسے کے تعلق سے ایک مکالمہ سماعت فرمائے۔ میں لیزا، جاوید اور شیبہ کو آواز دوں گا کہ وہ آئے اور مکالمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افسانہ آپا، آپ اس طرح کہاں جا رہی ہیں؟ ارے فرزانہ بہن، تمہیں نہیں پتا آج مدنی مدرسہ کا طلباء و طالبات کا سالانہ جلسہ ہے، اسی جلسے میں جا رہی ہوں۔ ہاں میں بھی سنی ہوں۔ تم بھی وہاں پڑھتی ہو نا؟ ہاں بالکل، میں بھی وہاں پڑھتی ہوں۔ میں نے سنی ہے کوئی نئی کتاب ہے، وہی پڑھتی ہو نا؟ ہاں بالکل، وہی کتاب پڑھتی ہوں۔ ارے بہن، اتنی اچھی کتاب ہے کہ بس پوچھو مت۔ تو ذرا بتانا اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے کی کیا ترتیب اور نظام ہے؟ اب ذرا دھیان سے سنو، میں تمہیں اور یہاں موجود ہماری ساری ماں بہنوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہمارے اس مکتب میں 1 گھنٹے کی ترتیب ہے، 12 بچوں کی ایک بیچ ہے، اور ہر بیچ میں سب سے پہلے نورانی قاعدہ کم سے کم آدھا گھنٹہ پڑھایا جاتا ہے، اور جس کلاس میں نورانی قاعدہ مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد اس کلاس میں قرآن آدھا گھنٹہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور معلوم ہے فرزانہ بہن، اللہ کے کرم سے میرا ناظرہ قرآن مکمل 2 بار ختم ہو چکا ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں زبانی یاد کرائی جاتی ہے۔ احادیث، اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام، مسائل جیسے وضو اور غسل کے فرائض، اور کچھ ایسی باتیں جن کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور اب تم ہی بتاؤ فرزانہ بہن کہ ہمیں اسکول اور ٹیوشن کے ہوم ورک سے اتنی فرصت ملتی ہے کہ ہم عربی تعلیم کے لیے کچھ وقت یعنی 3-4 گھنٹے مدرسے میں جا کر بتائیں جیسے کچھ سال پہلے ہوتا تھا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ نصاب ہمیں ملا جس میں وقت تو بہت ہی کم ہے، صرف 1 گھنٹہ، اور علم وہ تو ڈھیروں مل جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ افسانہ آپا، آپ نے تو ایک چھوٹی سی تقریر ہی کر دی۔ خیر چھوڑو، تم نے کہا تھا تم چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی یاد کرتی ہو، تمہیں بھی کچھ یاد ہے یا نہیں؟ الحمدللہ، سورۃ الفاتحہ، سورۃ اللہب، سورۃ الناس، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق، یہ 5 صورتیں مجھے یاد ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال کچھ بڑی صورتیں یاد ہو جائیں گی۔ مسائل بھی کچھ یاد ہے یا نہیں؟ ہاں بالکل، مسائل بھی یاد ہے۔ اللہ اکبر، صرف 1 گھنٹے میں اتنی ساری چیزوں کی جانکاری، تو ہم اس نصاب کو ہاتھوں ہاتھ کیوں نہ لیں؟ ارے فرزانہ بہن، تمہیں پتہ ہے یہ نصاب صرف ہماری ممبئی میں 200 سے زائد مکتب میں چل رہا ہے۔ افسانہ بہن، کچھ بھی کہو، نصاب بھی اچھا ہے اور پڑھنے پڑھانے کی ترتیب اور نظام تو اس سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ بالکل بالکل، اللہ تبارک تعالیٰ سے یہی دعا کروں گی کہ اس نصاب کو پوری دنیا میں پھیلا دے اور ہر مسلمان بچی اور بچیوں کو اس سے فائدہ ہو۔ ارے مجھے تو وقت ہو رہا ہے، چلو میں چلتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوب، ماشاء اللہ، احسن۔ محترم سامعین، اب آپ کے سامنے احادیث پیش کرنے کے لیے طلبہ آ رہے ہیں۔ ان طلبہ کا نام ہے یاسمین، تحریم، فہمیدہ، فرحت، صفے نازا، زارا، بشرا، رمشا۔ آپ سے گزارش کر
کہ جب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آقا کا نام آئے تو درود و سلام ضرور پڑھے. سب سے چھوٹا حدیث نمبر 3 معاملات پر من غش فلیس منا ترجمہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 4 معاشرت پر السلام قبل الکلام ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 5 اخلاقیات پر علیکم بالصدق ترجمہ ہمیشہ سچ بات کہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے 40 حدیث یاد کر لی اللہ تعالیٰ اس کو بے شک جنت میں پہنچائیں گے. جزاک اللہ. اب آپ کے سامنے چند ننھے منھے بچے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. ان طلبہ کے حوصلہ افزائی سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کر کریں. آپ احسن بھی کہہ سکتے ہیں. لائٹ چلو مجھے بند کیوں رکھا ہے؟ بیٹا تھوڑا سا ارینجمنٹ میں تاخیر ہو رہی ہے، آپ تھوڑا دیر انتظار فرمائیں.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. تھوڑا بچوں کا حوصلہ افزائی فرمائیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آقا کا نام آئے تو درود و سلام ضرور پڑھیں. سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حدیث نبوی پیش کریں. محترم حضرات، مکالمہ معاشرے کا ایک بہترین آئینہ ہوتا ہے اور مکالمے کے ذریعے معاشرے کی کمیوں کو پورا بھی کیا جاتا ہے. آئیے اسلامی معلومات پر مبنی مکالمہ سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میں آپ سے اسلامی معلومات کے بارے میں کچھ سوال پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں. تمہارا مذہب کیا ہے؟ ہمارا مذہب اسلام ہے. اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. قرآن کیا سکھاتا ہے؟ قرآن دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سکھاتا ہے. فرشتے کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق کو فرشتے کہتے ہیں. مشہور فرشتے کتنے ہیں؟ مشہور فرشتے 4 ہیں. مشہور فرشتوں کے نام بتاؤں. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ. اسلام میں سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ اسلام میں سب سے اہم عبادت نماز ہے. کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں. مسلمان حج کرنے کہاں جاتے ہیں؟ مسلمان حج کرنے مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. جزاک اللہ. بہت خوب. محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ذات نہ کسی کی تھی اور نہ کسی کی ہوگی. ایسی زبردست اخلاق کے جس نے ساری دنیا کو لوہا منوا لیا. آئیے خوبصورت نعت سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لب پہ جاری رہی یہ صدا ہر گھڑی، لب پہ جاری رہی یہ صدا ہر گھڑی. امتی 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 امتی، سیرت مصطفیٰ دیکھتے جائیے، سیرت
پھول طیبہ کے کانٹوں میں ہے، پھول طیبہ کے کانٹوں میں ہے، تازگی 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 تازگی، آپ آئے تو لب پہ یہ جاری رہا، آپ آئے تو لب پہ یہ جاری رہا، امتی 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 امتی، کاش ہو جائے سیراب بے چین دل، کاش ہو جائے سیراب بے چین دل، تشنگی 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 تشنگی، آپ تشریف لائے تو جانے لگی، آپ تشریف لائے تو جانے لگی، تیرگی 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 تیرگی، روح سرکار سے سارے عالم میں ہے، روح سرکار سے سارے عالم میں ہے، چاندنی 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 چاندنی، معتبر ہو گئی کوئی سرکار میں، معتبر ہو گئی کوئی سرکار میں، زندگی 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 زندگی، عاشق مصطفیٰ کی یہ پہچان ہے، عاشق مصطفیٰ کی یہ پہچان ہے، جنتی 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 جنتی، اے خدا کر عطا مقصد زندگی، اے خدا کر عطا مقصد زندگی، بندگی 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 بندگی، سبحان جاری رہی یہ صدا ہر گھڑی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بہت خوب، احسن احسن۔ طالبات مدنی مدرسہ دینیات نے نعت میں بہت اچھے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے۔ حدیثوں میں سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے لیے اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ہنڈیاں پکنے کی آواز آتی تھی۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ ہمارے لیے اتنا روئے۔ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر میں نے اسے پالا ہے۔ اب میں سیرت پر مکالمہ سنانے کے لیے طلبہ کو آواز دوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئے اور مکالمے کو پیش کرے۔ فضا فیاض بیگ اور افرا عبد الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میں آپ سے سیرت کے بارے میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ جی ضرور پوچھ سکتے ہو۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اسے نبی کہتے ہیں۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام آمنہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ان کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ان کا نام ابو طالب ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے بیٹے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے تھے. نمبر 1 عبداللہ رضی اللہ عنہ، نمبر 2 قاسم رضی اللہ عنہ، نمبر 3 ابراہیم رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بیٹیاں تھیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں تھیں. نمبر 1 زینب رضی اللہ عنہ، نمبر 2 رقیہ رضی اللہ عنہ، نمبر 3 ام کلثوم رضی اللہ عنہ، نمبر 4 فاطمہ رضی اللہ عنہ. عرب کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ عرب کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار کہتے تھے. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جن لوگوں پر نبی بھیجے جاتے ہیں ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ جن لوگوں پہ نبی بھیجے جاتے ہیں ان لوگوں کو اس نبی کی امت کہا جاتا ہے. ہم کس نبی کی امت ہے؟ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. جزاک اللہ خیر. آمین. بہت خوب، بہت خوب. ویسے تو ظاہری اعتبار سے نبوت 40 سال میں ملی، ورنہ ایک صحابی کے دریافت کرنے پر فرمایا جب آدم علیہ السلام کا گارا گوندا جا رہا تھا تو مجھے نبوت مل چکی تھی. حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی. بہت بہت شکریہ. آئیے محترم حضرات، ہم طلبہ سے کلمات نماز کے تعلق سے مذاکرہ کریں. مذاکرہ سماعت فرمائیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکبیر تحریمہ یعنی نماز کو شروع کرتے وقت کہے اللہ اکبر. رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم. تسنیم یعنی رکوع سے اٹھتے ہوئے کہے سمع اللہ لمن حمدہ. تحمید یعنی جب سیدھا کھڑا ہو جائے تو کہے ربنا لک الحمد. سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی. سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. آئیے حاضرین، ہم ایک چھوٹے سے
مذاکرے کی طرف بڑھتے ہیں جس میں بچوں نے دین کے اہم شعبوں پر روشنی ڈالی ہے۔ مذاکرہ بغور سماعت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کو دین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی دنیا کی زندگی اور آخرت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کی کامیابی دین میں رکھی ہے، اور دین کے مشہور 5 شعبے ہیں۔ نمبر 1 ایمانیات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاقیات۔ ایمانیات پر روشنی ڈالنے کے لیے میں سلطان کو دعوت دیتا ہوں۔ ایمانیات سے مراد وہ چیزیں ہیں جن پر دل سے یقین رکھنا اور ماننا ضروری ہے۔ مثلاً اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ عبادات کو بیان کرنے کے لیے میں زید کو بلاتا ہوں۔ عبادات سے مراد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ ہے۔ معاملات کو وضاحت کرنے کے لیے میں عبدالصمد کو مدعو کرتا ہوں۔ معاملات سے مراد بیچنا، خریدنا، کوئی چیز کرائے پر دینا، کرائے پر لینا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنا ہے۔ معاشرت کو بیان کرنے کے لیے میں ایماد کو بلاتا ہوں۔ معاشرت سے مراد اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں، رشتے داروں، دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اخلاقیات پر روشنی ڈالنے کے لیے میں تاج الدین کو مدعو کرتا ہوں۔ اخلاقیات سے مراد انسانوں کی اندرونی صفات اور خوبیاں جیسے اچھا ہونا، سچا ہونا وغیرہ ہے۔ ان تمام 5 شعبوں میں اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کو دین کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ان 5 شعبوں کو زندہ کرنا ہے۔ محترم سامعین، حدیث میں آتا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ کل قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے باقی اعمال بھی اچھے ہوگے، جس کی نماز غلط اور خراب ہوگی اس کے باقی اعمال بھی خراب ہوگے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس بہترین عبادت یعنی نماز پر نظم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا زبیر کو کہ وہ آئے اور نظم پیش کرے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ نماز مغرب کے لیے وقفہ دیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے بہت دلچسپ پروگرام پیش ہونے والا ہے جس کے لیے آپ سب کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ ٹھیک 7:15 پر پروگرام کا دوسرا جامع حصہ شروع ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اطمینان سے نماز ادا کرنے کے بعد تشریف لائیے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ اذان ہو رہی ہے، مؤذن بلا رہا ہے، نماز پڑھ لے مسلم اب وقت جا رہا
آپ کو شیڈیول پرچے میں دیا ہوا ہے. ہمارے پورے 13 پروگرام مغرب کی نماز سے پہلے ہونے تھے اور وہ ہو چکے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ کا اہم فریضہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد, اطمینان سے نماز پڑھنے کے بعد فوراً پروگرام میں تشریف لائیں اور پھر آگے کا پروگرام دیکھ کر محظوظ ہوں. یہ بچے آپ کو اپنی صلاحیت دکھانا چاہتے ہیں, جو سیکھا ہے وہ بتانا چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے اندر بھی اپنے بچوں میں بھی تحریک پیدا کریں گے. جزاکم اللہ خیرہ واحسن الجزا. مستورات کے لیے اعلان ہے کہ مستورات کے لیے مدرسے میں نماز کا اہتمام ہے. آپ مستورات مدرسے میں آ کے نماز پڑھ سکتی ہیں, اور تمام حضرات سے گزارش ہے مسجد میں جا کر نماز ادا کریں. جزاک اللہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. مکرمین منتظمین صاحبان،
محترم اساتذہ اکرام، سرپرست حضرات اور میرے عزیز طلبہ، آغاز اظہار خدائے برتر و پاک کے نام سے، جس کے اشارے پر ابر رحمت ٹوٹ کر برستی ہے، جس کی مشیت سے قافلہ بہار رقص کرتی ہے، جس کی اجازت سے تجلیات اپنا سفر شروع کرتی ہے، جس کے حکم سے خوشبوئیں بکھر بکھر جاتی ہے، وہی تو بانٹتا ہے نور کی سوغات سب کو، ازل سے آج تک سورج کو وہ دہکا رہا ہے، ستاروں کو فلک سے راستہ سمجھا رہا ہے، سلیقہ دے رہا ہے گفتگو کا بے زباں کو، سلیقہ دے رہا ہے گفتگو کا بے زباں کو، اور وہی تو مجھے بات کہنے پر اکسا رہا ہے۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو مجلس بڑی حسرت اور افسوس کا باعث ہوگی۔ تو آئیے مجلس کی ابتدا قرأت قرآن کریم سے کریں۔ اس شعر کے ساتھ میں قرأت قرآن کے لیے عناد بنت رضوان کو آواز دوں گا، قرأت پیش کریں۔ محیط کائنات دل ہے قرآن، محیط کائنات دل ہے قرآن، تقدیر کی آخری منزل ہے قرآن۔ قرأت سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ۔ حاضرین، آئیے قرأت قرآن کے بعد حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے میں طالب علم ولی اللہ کو اس شعر کے ساتھ آواز دوں گا۔ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، بارہ بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ ہم سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے
تجھے میرے دل میں قرآن سما میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا جزاک اللہ خیر احسن. ان کی نعتوں سے دل نہیں بھرا. آئیے بچوں کی باہمی ملاقات پر ایک مکالمہ سماعت فرمائیں. دعا کریں کہ ہم مدینہ ضرور جائیں گے انشاءاللہ. سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت مزاج آپ لوگ کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ الحمدللہ ہم لوگ عربی پڑھنے جا رہے ہیں. آپ لوگ کس مدرسے میں پڑھتے ہو؟ ہم لوگ مدنی مدرسہ دینیات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں بھی تو مدنی مدرسہ دینیات میں پڑھتا ہوں. میں نے آپ لوگوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا. معین بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم لوگ مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے آئے تھے تو سب سے پہلے ہم کو مدرسے کے نظام و نصاب کے تعلق سے سمجھایا گیا تھا، جس میں سے یہ بھی تھا کہ مدرسے کے تعلیم اور اوقات کو 1-1 گھنٹے کے حساب سے تربیت دی گئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگ کسی اور گھنٹے میں تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے اور ہم لوگ کسی اور گھنٹے میں، تو پھر ایک ہی مدرسے کے اندر ہم لوگ کی ملاقات کیسی ہو سکے گی؟ سہیل بھائی لو جی، آج ہم لوگوں کی آپس میں ملاقات ہو ہی گئی تو کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے ہم لوگ آپس میں تھوڑی دیر ایک دوسرے سے سوال جواب کے انداز میں دینی معلومات پر گفتگو کریں؟ ہاں کیوں نہیں. ہجری سال یعنی اسلامی سال کب شروع ہوا؟ ہجری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے شروع ہوا. خلفائے راشدین کن کو کہا جاتا ہے؟ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے. کن مسجدوں میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے؟ مسجد حرم، مسجد نبوی، مسجد اقصی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کس دن داخل ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جمعہ کے دن داخل ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے کس قبیلے سے ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل فرعون اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن سیکھنے کے ساتھ ساتھ دین کی بہت ساری باتوں کو بھی سیکھ لیا ہے. ہاں ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت تک علم دین حاصل کرتے رہیں گے جب تک ہمارے اندر حلال و حرام کی تمیز نہ آ جائے. نماز کا وقت ہو رہا ہے، اب ہم لوگوں کو چلنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوب، احسن. محترم سامعین، عربی زبان میں وہ خوبی ہے جو کسی زبان میں نہیں ہے. اس لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرب میں پیدا فرمایا اور اپنے قرآن جیسی عظیم کتاب کو عربی میں نازل کیا. اور تو اور جنت میں جنتی کی زبان بھی عربی ہوگی. آئیے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاص شہر پر ایک نعت سماعت فرمائیں. مرحبا مرحبا. بہت خوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سماعت فرمائیں. یا طیبہ یا طیبہ یا دولایانا استقنا والحوالا دانا والحوالا دانا یا طیبہ یا طیبہ یا دولایانا استقنا
انصاری، مرحبا مرحبا، بہت خوب. سب نکہتے ہیں صدقہ مدینے کے پھول کا، سب نکہتے ہیں صدقہ مدینے کے پھول کا. شیرے خدا پاک ہے خلق رسول کا، سکھلا دے اس کو کوئی اگر طرز مصطفیٰ، خوشبو بکھرنے لگے کانٹا ببول کا. اسناد نے بے شک رسول عربی اور زبان عربی دونوں سے محبت بڑھا دیا ہے. محترم سامعین، علم اللہ کے ایک نور سے نکلا ہے، یہ زندگی میں ایک روشنی کی طرح ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. فرشتے طالب علم کو خوشنودی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور ساری دنیا کے مخلوق حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے. علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء دینار و درہم کو اپنی وراثت میں نہیں بلکہ علم کو بطور وراثت چھوڑ کر گئے ہیں. تو سامعین، آئیے اور مدنی مدرسہ کے ایک طالب علم سے علم پر تقریر سماعت فرمائیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم دین کی اہمیت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علم کے ساتھ عمل کی بھی دے قوت یا رب، علم کے ساتھ عمل کی بھی دے قوت یا رب، اور توفیق مشقت سے بھی حصہ دے دے. پھر ہو فاران کی چوٹی سے صدا کوئی بلند، پھر ہو فاران کی چوٹی سے صدا کوئی بلند، پھر سے آواز محمد کو ابھارا دے دے. آج میں اس مبارک مجلس میں علم دین کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا کی، وہیں ہمیں سب سے عظیم نعمت ایمان سے بھی نوازا، اور پھر اس کے بعد اس ایمان کے تقاضے، ایمان کا نور، ایمان کے نتیجے میں جو فرائض و واجبات عائد ہوتے ہیں، اس کو جاننے کے لیے ایک اور سب سے عظیم نعمت علم دین سے بھی نوازا. محترم حضرات، علم دین ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. علم دین پوری سوسائٹی اور سماج کا مکھن ہے. علم دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کا ذریعہ ہے. علم دین کے ساتھ ایک مسلمان کا تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسے جسم کا روح سے، آفتاب کا روشنی سے اور پھول کا خوشبو سے. اگر یہ تعلقی ہے تو جسم اور روح دونوں زندہ ہیں. اگر یہ تعلق ختم ہو جائے تو پھر اللہ ہی ہمارا محافظ ہے. علم دین کے سیکھنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہمارے سامنے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے. فرض ہے، یعنی علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان عورت اور مسلمان پر فرض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد کے بنا پر صحابہ تابعین تبع تابعین دور دراز کا سفر طے کیا، تکلیفیں برداشت کی، تب جا کر یہ علم دین ہم تک پہنچا. محترم سامعین کرام، علم دین کے سیکھنے پر اللہ نے بڑے بڑے وعدے اور خوشخبریاں دے رکھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا جو نور سے بنا ہوگا، اور اس کے والدین کو ایسے دو جوڑے پہنوائے جائیں گے کہ تمام دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ جوڑے کس سلے میں ہیں؟ تو ارشاد ہوگا یہ تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے عوض میں ہیں. لہٰذا جہاں ہم دنیاوی علوم اپنی دنیا کی زندگی سنوارنے کے لیے حاصل کرتے ہیں، وہی ہمیں اپنی آخرت بنانے کے لیے دینی علوم بھی حاصل کرنے کی سخت ضرورت ہے. کیونکہ اگر فتنوں کے اس نازک دور میں ہم نے اس علم دین کی حفاظت نہیں کی اور اس کو گھر گھر تک نہیں پہنچایا تو یہ علم جو ہمارے بزرگوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اللہ کے ہاں ہم کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو علم دین زیادہ سے زیادہ سیکھنے اور اس کو ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں
कामयाब अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। बहुत खूब, बहुत खूब। ये थे अराफ हुसैन। या रब वो शौक दे कि मैं शमे इल्म पा सकूं, या रब वो शौक दे कि मैं शमे इल्म पा सकूं, खुद जल कर दूसरों को उजाला दिखा सकूं। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। खुदा जिसे इल्म दे उसे ईमान भी दे, खुदा जिसे इल्म दे उसे ईमान भी दे, वरना ये वो है कि शैतान बना दिया है। मुहतरम सामईन, ये बात सच है कि आज हम आकाए मदनी सरवर कायनात इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा की दुआओं की वजह से ही चैन की फ़ज़ा में ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर दुरूद भेजा गोया उसने मुझ पर एहसान किया। कुर्बान जाए मोहम्मद अरबी पर, उनकी आल पर और उनके साथियों पर मैं गुजारिश करता हूँ मोहम्मद जुबैर खान से कि वो आकर सलाम पेश करें। एक ऐलान है।